بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ اس نشانی کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب دور نہیں ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، کہتا رہے، دیکھیں ایسے لوگ بھی آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جو گمراہ کریں گے، جھوٹے مہدی کھڑے کیے جائیں گے، لانچ کیے جائیں گے، خود دعویٰ کرنے والے بھی آئیں گے، اور ایسے بھی آئیں گے جو آپ کو مایوس بھی کریں گے اور کہیں گے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ابھی بہت دور ہے۔ ابھی ایک دوست نے مجھے کمنٹ کیا اور کہا کہ ایک بندہ ہے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ تو 100 سال پڑا ہوا اس کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مایوس کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے یعنی کہ ہمارے اوپر حملے ہوں گے، گمراہ کرنے والے قائدین یا خود دعویٰ کرنے والے اور مایوس کرنے والے بھی۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے احادیث بھی پیش کرتا ہوں اور حالات کے تناظر میں آپ کو میں سارا یعنی کہ دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، آپ خود سمجھیں۔ آپ ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں۔ اب یہ دیکھیں، میں تیسری جنگ عظیم الدجال سے حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ غزوہ ہند اور رومیوں سے جنگ والی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے 2 بڑے محاذ ہوں گے۔ محاذ کہتے ہیں پوائنٹ کو، 2 بڑے پوائنٹ ہوں گے۔ ویسے تو چھوٹے موٹے پوائنٹ کافی ہوں گے، جیسا کہ یہ یورپ والا یہ بھی پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن جو بڑے محاذ ہوں گے وہ 2 ہوں گے۔ پہلا محاذ عرب کی ساری سرزمین ہوگی۔ اب عرب میں کیا، جزیرۃ العرب پورا آ رہا ہے، سعودی عربیہ ہے، مسقط ہے، عمان ہے، دبئی ہے اور یعنی کہ قطر ہے، جتنے بھی عرب ملک ہیں سارے، یعنی کہ یہ بڑا پوائنٹ ہوگا یعنی کہ جنگ عظیم کا۔ اور مختلف محاذوں پر یعنی مختلف جگہوں پر مجاہدین اور کفار میں جنگ ہو رہی ہوگی، جن میں خاص طور پر فلسطین، عراق اور شام کا جو پوائنٹ ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے اندر، کیا وہاں پہ جنگ نہیں لگ گئی؟ عراق کو دیکھیں، عراق اس سے پہلے جنگ میں نہیں جا چکا، شام نہیں جا چکا۔ تو یہ جو نشانی ہے، فلسطین کے اندر بھی جنگ شروع ہو جائے گی، حضرت امام مہدی علیہ رضوان اس کی قیادت کریں گے۔ تو یہ پوائنٹ تو آپ دیکھتے ہیں کھل چکا ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے اس کی عقل پتہ نہیں گھاس کھانے گئی ہے، میں نہیں کہہ سکتا وہ کون بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی اپنا 100 سال پڑے ہیں، اور بھائی جنگ تو ابھی وہاں پہ لگ چکی ہے، تو کیا یہ جنگ 100 سال چلے گی؟ بس میں کیا کہوں، آپ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا، یہ مختلف حدیثوں کی تشریح ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں فلسطین والا محاذ جو ہے، یہ آخری محاذ تھا عرب کا، جو یعنی کہ شروع ہو چکا ہے۔ یہیں سے اب بھٹی جو ہے وہ دہکے گی اور پورے عرب میں یہ پھیل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا ہندوستان والا محاذ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، کیا ہندوستان پاکستان، کیا وہاں پہ حالات ایسے نہیں بنے ہوئے؟ کیا جنگی تیاریاں وہاں پر نہیں ہیں؟ تو 100 سال یا یعنی 50 سال یہ باتیں جو کرتے ہیں، ان کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے قریب ترین کی نشانیاں ہوں گی۔ یہ دیکھیں، تیسری لائن سے دیکھیں، اس محاذ پر حضرت مہدی کا ہیڈ کوارٹر دمشق کے قریب الغوطہ میں ہوگا، جہاں سے وہ تمام مجاہدین کی کمانڈ کریں گے، جبکہ دوسرا محاذ، دوسرا پوائنٹ ہندوستان کا ہوگا۔ حدیث میں اس محاذ کے مرکز کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ نے حالات کے تناظر میں دیکھنا ہے، کیا عرب کا خطہ اس وقت جنگ کے دہانے پہ نہیں ہے؟ فلسطین میں جنگ شروع ہو نہیں چکی؟ ساری باتیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرف واضح ہیں، اور یہ کیا اشارہ دے رہی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب دور نہیں ہے۔ بس دوسرا پوائنٹ جو ہے ہندوستان والا بڑا پوائنٹ، ویسے تو یعنی کہ یورپ کا، رشیا کا جو پوائنٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، ورلڈ وار یعنی کہ جو 3 ہونی ہے اس کے کئی پوائنٹ ہوں گے۔ مین مرکزی پوائنٹ ایک عرب کا خطہ ہوگا اور ہندوستان والا پوائنٹ 2024 میں ممکنہ طور پر آپ دیکھیں گے، ممکنہ طور پر یہ بھی کھل سکتا ہے۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ ایک دوست نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ وہ بڑے زور و شور سے لوگوں میں مایوسی پھیلا رہا ہے، تو میں نے
ویڈیو بنا دی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے آپ کے سامنے دلائل بھی رکھ دی ہیں، اور حالات کے تناظر میں جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے مایوس کرنے والے لوگوں سے اور جھوٹے مادیوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔